بسم الله الرحمن الرحيم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا। और गुनहगारों को जहन्नम की तरफ प्यासे जानवरों की तरह हकाएंगे। उस दिन ये लोग सिफारिश पर भी कादिर न होंगे मगर हाँ जिस शख्स ने खुदा से सिफारिश का इकरार ले लिया हो। और यहूदी लोग कहते हैं कि खुदा ने उज़ैर को बेटा बना लिया है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कह दो कि तुमने इतनी बड़ी सख्त बात अपनी तरफ से गढ़ के कही है कि करीब है कि आसमान इससे फट पड़े और जमीन शिगाफ्ता हो जाए और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़े इस बात से कि उन लोगों ने खुदा के लिए बेटा करार दिया। हालांकि खुदा के लिए ये किसी तरह शायान नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। सारे आसमानों जमीन में जितनी चीजें हैं सब की सब खुदा के सामने बंदे ही बनकर आने वाली हैं। उसने यकीनन इन सब को अपने इल्म के इहाते में घेर लिया है और सबको अच्छी तरह गिन लिया है और ये सब के सब उसके सामने क़यामत के दिन अकेले अकेले हाजिर होंगे। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए अनकरीब ही खुदा उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देगा। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इस कुरान को तुम्हारी अरबी जबान में सिर्फ इसलिए आसान कर दिया है ताकि तुम इसके जरिए से परहेजगारों को जन्नत की खुशखबरी दो और अरब की झगड़ालू कौम को अजाब खुदा से डराओ। और हमने इनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर डाला, भला तुम उनमें से किसी को कहीं देखते हो या उनकी कुछ भनक भी सुनते हो।
خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے طٰہٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اس قدر مشقت اٹھاؤ، مگر جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت قرار دیا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمان ہے جو عرش پر حکمرانی کے لیے آمادہ و مستعد ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ اور اگر تو پکار کر بات کرے تو بھی آہستہ کرے، تو بھی وہ یقیناً بھید اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اللہ وہ معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اچھے اچھے اسی کے نام ہیں۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے کہ جب انہوں نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ ذرا یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، کیا عجب ہے کہ میں وہاں جا کر اس میں سے ایک انگارہ تمہارے پاس لے کر آؤں یا آگ کے پاس کسی راہ کا پتہ پا جاؤں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تو تم اپنی دونوں جوتیاں اتار ڈالو، کیونکہ تم اس وقت طوا نامی پاکیزہ چٹیل میدان میں ہو، اور میں نے تم کو پیغمبری کے واسطے منتخب کیا ہے، تو جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کے سنو۔ اس میں شک نہیں کہ میں ہی وہ اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز برابر پڑھا کرو، کیونکہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لامحالہ چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص اس کے خوف سے نیکی کرے اور جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص اسے دل سے نہیں مانتا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑا ہے وہ تمہیں اس فکر سے روک دے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ عرض کی، یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی مطالب ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ، اس کو ذرا زمین پر ڈال تو دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈال دیا تو فوراً وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھاگے تو فرمایا کہ تم اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، میں ابھی اس کی پہلی سی صورت پھر کیے دیتا ہوں، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنے بغل میں تو کر لو، پھر دیکھو کہ وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا دمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں جاتا تو ہوں مگر میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما اور دلیر بنا، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں، اور میرے کنبے والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بوجھ بٹانے والا بنا دے، اس کے ذریعے سے میری پشت مضبوط کر دے، اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بنانا، ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیری یاد کریں، تو ہماری حالت دیکھ ہی رہا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔